أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، 10ویں جز میں پائے جانے والے مضامین کے پریزنٹیشن کا آپ کو انتظار ہوگا. لیجئے حاضر ہے. اس جز کے تمام مضامین ایک مرکزی آئیڈیا کے اطراف گھومتے ہیں اور یہ مضمون بہت رواں ہے. اگر آپ اس سینٹرل آئیڈیا کو کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہیں کلیش آف گڈ اینڈ ایول اینڈ بلیورز پوزیشن. اس میں سب سے پہلے جنگ بدر کا ذکر آیا ہے. دنیا میں حق و باطل کی کشمکش، کلیش آف ٹروتھ اینڈ ایول روز اول سے ہے. ان میں بعض دن ایسے آتے ہیں جنہیں یوم الفرقان کہا جا سکتا ہے، جس دن حق کھل کر سامنے آتا ہے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے. اس کی تاریخی مثال جنگ بدر ہے. ایک طرف باطل اپنے پورے غرور کے ساتھ اور کافی ساز و سامان کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف حق جذبہ دین اور جذبہ شہادت سے سرشار تھا، اور مادی لحاظ سے باطل کے بہت پیچھے تھا. اس دن ایمان آگے نکل گیا، مادی اسباب، عہدے، منصب، اقتدار سب پیچھے رہ گئے. اس پس منظر میں دو اہم باتیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے تمہاری مدد کے لیے، اور دوسری بات مومنوں کو بتایا گیا کہ مومنوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، جو ساری زمین خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. مکہ اور مدینہ کی ریاست کے مابین ایک ایگریمنٹ تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر. اس کے ٹوٹنے پر اعلان جنگ کیا گیا. یہ سورہ توبہ کا مضمون ہے. مگر جنگ میں بھی دعوت ہی مقدم ہو یہ تعلیم دی گئی. سلطنت مکہ نے بریچ آف ایگریمنٹ کیا، جنگ بندی کے معاہدات توڑے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ وہ اس ایگریشن کو ریسیپروکیٹ کریں. ایک کھلے ذہن سے قرآن پڑھنے والے کو اس میں فیئرنس محسوس ہوگا. حق و باطل کی کشمکش میں باطل کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ نور ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور سر کی آنکھوں سے اس وعدے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نور کی وہ حفاظت کرے گا، اور یہ دین دنیا میں غالب تھا اور غالب ہو کر رہے گا. باطل کے ان سرغنوں اور یہ جو لیڈرز ہیں ان کا کردار اچھا نہیں ہے. قرآن نے اس کی تصویر پیش کی. وہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے دولت کا ایک پہاڑ جمع کر کے رکھا ہے، اور اسی دولت کو جہنم کی آگ میں تپا کر انہیں قیامت کے دن داغا جائے گا. مسلمانوں کو کہا گیا کہ مضبوط قدم کے ساتھ وہ اسلام کی راہ میں جمے رہیں. ہر حال میں نصرت دین کے لیے کھڑے ہونے کے لیے انہیں آمادہ کیا گیا. یہ خود ان کی بھلائی کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی اس وقت بھی مدد کی جب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کفار، مشرکین اور منافقین کا رویہ مال سمیٹنے کا ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ مال خدا کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور زکوٰۃ کی ایک متعین رقم ہر سال ہر صاحب نصاب نکالتا رہے اور اہل ضرورت پر خرچ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوتا ہے. وہ لیسٹ ریسورسز کے ساتھ لافٹی گول کو لے کر جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں اور بڑی کامیابی کی بشارت دی ہے. بدوؤں کو، پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں. ہاں، ضعیف، مریض، کمزور، غریب اور مجبور ہیں تو وہ سب قابل معافی ہیں، اور اسلام کی راہ میں جد و جہد میں اور جہاد میں وہ شریک نہ ہو
تو وہ قابل معافی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پورے پارے میں پائے جانے والا ایک ہی مضمون ہے جو حق و باطل کی کشمکش سے متعلق ہے۔ اب ہم سبجیکٹ آف دا ڈے پر بات کریں گے، اور وہ آج کے زمانے کا ایک بہت ہی سلگتا موضوع ہے، برننگ ٹاپک ہے، وہ ہے جہاد ان اسلام۔ ہم پہلے سورہ نمبر 8 میں آیتیں 60 اور 61 کو پیش کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا کر رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو یعنی دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، اب ہم پہلے جہاد سے متعلق مضمون کو سمجھنے کے لیے 4 فنڈامنٹل پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ وہ 4 بنیادی اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، اسلام ایک نظام حیات ہے۔ نمبر 2، مسلمان ایک عالمگیر امت ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کا مقصد حیات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ نمبر 4، اس کام کو ادا کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی اس کے لیے قرآن میں لفظ جہاد استعمال کیا گیا۔ اب ان 4 نکات کو ہم اختصار کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بڑے مضمون پر آتے ہیں جو جہاد کا مضمون ہے۔ اسلام یہ وے آف لائف، پہلا نکتہ یہ سمجھ لیں، اسلام ایک نظام حیات ہے، اس میں عقیدے کی بحث گنجلک نہیں صاف ہے، عبادات سکھائی گئی ہیں، انسانوں سے ہمدردی کو ایمان کا تقاضا بتایا گیا ہے، شادی کے احکام بتائے گئے ہیں، کمانے کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں، دولت کمانے کے آداب اور خرچ کرنے کے مقامات بتائے گئے ہیں، تعلیم کی بنیادیں کیا ہوں اس کی رہنمائی کی گئی ہے، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب پینے پر پابندی لگائی گئی ہے، اسلام میں نظام مملکت کے اصول بھی بتائے گئے ہیں، صلح اور جنگ کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، مسلمان ایک عالمگیر امت ہیں۔ You are raised for humanity۔ قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کسی خاص نسل یا ملک کی فکر نہیں کرتے ہو، بلکہ تم بنی نوع انسانی کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ دعویٰ دنیا میں کوئی گروہ اپنے مذہبی کتاب کی بنیاد پر نہیں کر سکتا سوائے مسلمانوں کے۔ تیسرا جو بنیادی نکتہ ہے جسے آج ہمیں سمجھ لینا ہے وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسانی کی اصل خدمت یہ ہے کہ انہیں نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ان کا مقصد وجود ہے۔ معروف کا مطلب وہ تمام نیکیاں جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں، منکر سے مراد وہ تمام برائیاں جو انسانی فطرت ناپسند کرتی ہیں۔ لوٹ کھسوٹ، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ جمانا، ضمیر کی آزادی چھین لینا، یہ سب منکرات ہیں۔ نمبر 4، دنیا میں نیکیاں عام ہوں اور برائیاں رکیں، اس کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کا نام جہاد ہے۔ زبان و قلم کے زور سے لوگوں کے نقطۂ نظر کو بدل دینا ہو، ذہنوں میں انقلاب برپا کرنا ہو تو اس کوشش کا نام بھی جہاد ہے۔ اور بعض اوقات تلوار کے زور سے ظالمانہ نظام زندگی کو بدل دینا بھی جہاد ہے۔
اب ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد آئیے ذرا تفصیل سے جہاد کی غرض و غایت کو سمجھتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں جن آیتوں کو استدلال کے طور پر پیش کیا جائے گا وہ سب اسی جز سے لیے گئے ہیں۔ اس جز میں 2 صورتیں آتی ہیں، ایک سورہ انفال، دوسری سورہ توبہ۔ ان دونوں صورتوں کا مزاج ایک ہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جہاد سینٹرل تھیم ہے۔ اس گفتگو کو ہم انشاءاللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ العرا کتاب الجہاد فی الاسلام کی روشنی میں کریں گے۔ یہ کتاب انہوں نے 23 سال کی عمر میں لکھی۔ ہمیں ایک بات باور کرائی گئی ہے، وی ہیو بین میڈ ٹو بلیو، وہ یہ ہے کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ گزشتہ صدی میں مستشرقین نے اسلام پر بہتان تراشے اور 9/11 کے بعد عالمی میڈیا نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا، جبکہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے جن ہاتھوں کی کار فرمائی ہوتی ہے دنیا کو اس سے واقفیت نہیں ہوتی۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ خون سے سرخ ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ 1 صدی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور لاکھوں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ میں نے ہیروشیما میں وار میموریل کو دیکھا ہے۔ بم جہاں گرا اس کے 3 سرکلز ہو گئے تھے۔ جو کور سرکل تھا اس میں کچھ لمحوں کے لیے 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو گیا، وہاں کی ہر چیز جل کر بھسم ہو گئی۔ دوسرے دائرے میں جو انسان تھے وہ پگھل پگھل کر مر رہے تھے۔ اس کے کچھ فوٹوز اور اس کے کچھ ماڈلز وہاں اس میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ اور تیسرے دائرے میں جو لوگ متاثر ہوئے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اثرات دیکھنے کے بعد 3 دن کے بعد ناگاساکی پر بم ڈالا گیا تاکہ انسانوں کو اور زیادہ تکلیف دی جائے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سے بم بلاسٹ ہوتے رہے، مسلم نوجوان پکڑے جاتے رہے۔ 20-25 سال کے بعد عدالتوں نے انہیں بری کیا۔ جن لوگوں نے سازشیں رچی اور نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ حقیقت کا علم تو خدا کو ہے، مگر منظر عام پر جو باتیں میڈیا پروجیکٹ کرتا رہا اس سے اسلام کے دشمنوں میں اسلام کے خلاف ایک شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کی یہ تصویر پیش کی گئی کہ ان کا مذہب انہیں تعلیم دیتا ہے اور وہ خونخوار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام تمدن کی طرح اسلام میں بھی انسان کے زندہ رہنے کا حق اولین حق مانا گیا ہے۔ دنیا کی تمام شریعتیں اور مہذب قوانین نے بھی انسانی جان کے احترام کو تسلیم کیا ہے اور یہ اخلاقی اصول مانا گیا ہے۔ ذاتی عداوت یا ذاتی مفاد کے لیے کسی کا قتل کرنا بدترین سنگ دلی ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اس کا ترجمہ ہے جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کسی کا ناحق خون بہانا کبیرہ گناہ ہے، جبکہ حق کے ساتھ کسی کا قتل سماج کو فتنہ سے پاک رکھنے اور امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ایسی جنگ کو جو ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اور مفسدوں کو فساد برپا کرنے سے روکنے کے لیے کی جائے تاکہ اپنی مدافعت ہو، سیلف ڈیفنس ہو، اور کمزوروں اور بے بسوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی اسے خاص طور پر اللہ تعالی نے اس کی راہ میں جنگ قرار دیا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے مقابل ظالم جو ظلم، نافرمانی اور سرکشی کی خاطر لڑتے ہیں وہ دراصل شیطان کے دوست ہیں۔ ہر وہ جنگ جس میں عام انسانوں کو تکلیف دینا ہو، حقداروں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہو، ان کی جائز ملکیتوں سے کمزوروں کو بے دخل کرنا ہو، بے قصور انہیں ستانا ہو، یہ تمام لڑائیاں شیطان کے راستے کی لڑائیاں ہیں۔
البتہ جو لوگ اپنی عزت و آبرو کی دفاع کرنے کے لیے، اپنی زمین کی حفاظت کرنے کے لیے لڑیں گے، وہ اللہ کے راستے کے سپاہی ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر ظالموں سے لڑتے ہیں۔ یہ کام حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے متولی بن کر اس کی خدمت کرنے سے بھی زیادہ نیک کام ہے۔ یہ کام اس لیے نہیں کہ اہل ایمان دنیا کی دولت سمیٹیں اور حکومتیں قائم کریں، بلکہ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کے حکم کی بجا آوری ہو۔ اس کے برعکس جو لوگ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ ملکوں کو فتح کرنے کے بعد خوب روپیہ پیسہ بٹورتے ہیں، اپنی تجارت کی منڈیوں کو چمکاتے ہیں، اور قوم کے عوام سے چھینی ہوئی دولت سے اپنے لیے عالی شان تمدن قائم کرتے ہیں۔ جب جہاد سے دنیا کی دولت اور ملک گیری مقصود نہیں، تو پھر آخر کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو بالخصوص ستایا نہ جائے، طاقتور کمزوروں کو نہ کھا جائیں، ظالم شہروں اور بستیوں کے امن اور چین کو غارت نہ کریں، انسانوں کی روحانی زندگیوں کو ہلاکت میں مبتلا نہ کریں، ظلم و ناانصافی ختم ہو، قتل و غارت گری ختم ہو، اور انسانوں کو آزادی رائے کا حق ملے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی عیش و آرام کو قربان کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ناظرین، یہ اوورال پکچر تھا جسے میں نے پیش کیا۔ اب ہم اسلامی جہاد کے چند مقاصد آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی جز کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کچھ اور مقامات کے آیتوں سے بھی استدلال کریں گے۔ جو جہاد کے مقاصد ہیں ان میں سے پہلا مقصد ہے اپنا دفاع کرنا۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہیں۔ پرٹیکولرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ پہنچے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد جو پہلی جنگیں ہوئی تھیں ان کا بنیادی مقصد ڈیفنس تھا۔ انہیں سختی سے حکم دیا گیا کہ جو کوئی تمہارے انسانی حقوق کو چھیننے کی کوشش کرے، تم پر ظلم ڈھائے، تمہاری جائز ملکیتوں سے تمہیں بے دخل کر دے، تم سے ایمان اور ضمیر کی آزادی سلب کرے، تمہیں اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے روکے، تمہارے اجتماعی نظم کو درہم برہم کرنا چاہیں، اور تمہیں صرف اس لیے ستائیں کہ تم مسلمان ہو، تو ان کے مقابلے میں ہرگز کمزوری نہ دکھانا، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے اس ظلم کو دفع کرنا۔ گویا اس وقت مسلمانوں میں لڑنے کے قابل مردوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ مادی اسباب کی کمی کے باوجود مکے کے ظالم لیڈروں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان بدر میں مسلمان آ گئے، اور ادھر کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس ہر قسم کے ہتھیار اور ساز و سامان تھے۔ مسلمانوں کا اس وقت ایسا کرنا حفاظت دین کے لیے اور اپنے ملک کی دفاع کے لیے ضروری تھا، ٹو پروٹیکٹ اسلام اینڈ ان ڈیفense آف دی مدینہ اسٹیٹ۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے فرداً ضروری تھا۔ اس طرح جنگ تبوک کے لیے جب اعلان ہو گیا، تو جو لوگ جنگ میں لڑنے کے لیے جی چرا رہے تھے، تو ان کے ایمان پر سوال کھڑا کیا گیا۔ اس جز میں جنگ کے جو مقاصد بیان کیے گئے ان میں سے یہ پہلا مقصد تھا۔ اب آئیے دوسرا مقصد، وہ ہے ظلم کا جواب دینا۔ مشرکین مکہ نے ظلم کیا، مسلمانوں کو ان کی زمین سے نکال دیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کی دولت چھین لی، اور جب مسلمان مدینہ پہنچ کر پناہ لی تو وہاں بھی انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، ان پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو قرآن نے سورہ حج میں انہیں اجازت دی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکہ ایک اسٹیٹ تھا، مدینہ دوسرا اسٹیٹ۔
مکہ سے مسلمان نکال دیے گئے اور مدینے میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ کفار مکہ مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مدینے کے اطراف جو قبائل تھے ان سے انہوں نے کہا کہ تم اپنی فصل اور اپنا تجارتی سامان مدینے کے لوگوں کے ہاتھوں نہیں بیچنا، اور اس کا جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی ہم کریں گے۔ مدینے میں رسد کا پہنچنا بند ہو گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں، پھل، سبزی، ترکاری مدینے میں مشکل سے ملتی تھی۔ مدینے کے اطراف جو بدو قبائل تھے انہیں سرداران قریش نے اکسایا کہ وہ مدینے پر وقفے سے حملہ کرتے رہیں۔ وہ آتے اور کبھی رسول اللہ کی بھیڑ بکریوں کو چرا لے جاتے۔ مسلمانوں سے گھر بار چھین لیا گیا۔ مکے میں ان کے جینے کا حق سلب کر لیا گیا۔ ایسے میں ان کے ظلم کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ان سے لڑیں۔ نمبر 3، دین کے راستے سے روکنے والوں سے لڑنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ مکے میں انہیں صرف اس بات پر ستایا گیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ سب اسلام سے روکنے کی کوششیں ہیں، جسے قرآن میں صد عن سبیل اللہ کہا گیا، یعنی خدا کے راستے سے روکنا۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی کی خاطر اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور مدینے کے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ خدا کے راستے سے روکنے کے 3 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر مذہب کا ایک راستہ ہے اور اسلام بھی زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے۔ دوسرے راستے پر چلنے والوں کو پہلے راستے پر یعنی اسلام کے راستے پر آنے سے روکنا، یہ بھی صد عن سبیل ہے۔ نمبر 2، اسلام کے راستے پر چلنے والوں کو دوسرے راستوں پر آنے کے لیے جبر کرنا، یہ بھی صد عن سبیل ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھائے جانا۔ حضرات، یہ 3 مقاصد۔ چوتھا مقصد اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدہ توڑنے والوں سے لڑنا۔ قرآن کہتا ہے اسی جز کے اندر، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد یعنی وعدے توڑتے ہیں، ایگریمنٹس توڑتے ہیں، جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے لوگ وہی تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اسی طرح سورہ انفال میں بھی ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے، پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ ان آیتوں کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے کہ مکہ اور مدینے کی ریاستوں کے بیچ میں جنگ بندی کے معاہدات طے ہو گئے تھے، جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، مگر مشرکین مکہ اپنے معاہدے میں مخلص نہ تھے۔ وہ چور دروازوں سے مدینے پر حملہ کراتے تھے۔ جب ان کی سرکشی معلوم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب انہوں نے عہد کا پاس و لحاظ نہیں کیا تو آپ کو بھی ان معاہدوں کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ ان سے کہیں کہ اب اپنی سرکشی کا مزہ چکیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرف چاہیں موڑ دیں۔ مسلمان ایک اصول پسند جماعت ہیں اور ریاست مدینہ ایک اصول پسند ریاست ہے۔ اس وقت کے انسانوں اور اس وقت کی ریاست نے دنیا کے لیے اعلیٰ ترین ماڈل پیش کیا۔
جہاں انہوں نے اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا، وہیں جرأت اور شجاعت کے اظہار کی بھی ضرورت تھی جب شر اور فتنے سر اٹھانے لگے۔ نمبر 5، فتنہ و فساد کا خاتمہ۔ ان مقاصد کے علاوہ اصل مقصد دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے۔ مغرب کے لوگ دنیا میں جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے یہ مقصد بتایا کہ ہم غیر مہذب قوموں کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے جو کچھ کیا وہ انسانی تاریخ نے دیکھ لیا کہ کمزور قوموں کے آزادی پر ڈاکے ڈالنا، ممالک کو لوٹنا، قدرتی ذخائر پر قبضہ جمانا ان کا اصل کام تھا۔ جہاں جہاں وہ گئے وہاں انہوں نے قوموں کو غریب کر دیا، اختلافات پیدا کیے، انسانی شرافت کی تمام خصوصیات کو مٹا دیا، زمین کو فتنوں سے بھر دیا۔ مسلمان جہاں جہاں گئے وہاں کی آبادیوں کو ظلم و جبر سے آزاد کیا، وہاں کی قومیں ترقی یافتہ ہو گئیں، علم کا ایک نیا دورہ شروع ہوا، معاشی طور پر لوگ خوشحال ہو گئے اور ان کی سلطنت میں دیگر اقوام باعزت اور باوقار زندگی بسر کرنے لگے۔ اسلام میں ممالک فتح کرنے اور دولت سمیٹنے کے لیے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں ہے، اس کے برعکس ظلم کا خاتمہ کر کے وہاں کے مقامی باشندوں کو امن اور خوشحالی سے سرفراز کرنا ان تمام جنگوں کا مقصد تھا جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی۔ مسلمان جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے قوموں کو پستی سے نکالا، جس میں وہ گری ہوئی تھی، انہیں مادی اور اخلاقی اور روحانی معراج پر پہنچایا۔ ناظرین، اب چلتے چلتے ایک سرسری نظر جنگوں کے مقاصد پر ڈال لیتے ہیں۔ دنیا میں دور جاہلیت میں، پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کی لڑائیوں میں، پھر آج کی مغربی دنیا کی جنگوں میں کیا مقاصد ہیں اور اسلام نے کیا مقاصد طے کیے، ان کا ایک اگر کمپیریزن کر کے دیکھ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ جہاد ایک مقدس فریضہ تھا، نہ کہ دنیا کو دہشت میں مبتلا کرنا۔ دنیا میں جو جنگیں کی جاتی تھیں اور آج بھی کی جاتی ہیں، ان میں وسائل پر قبضہ جمانا، ممالک کی دولت کو لوٹنا، نسلی تفاخر قائم کرنا اور انتقام لینا جنگ کے اصل مقاصد ہوتے ہیں۔ اسلام کے مقاصد جنگ میں ان میں سے کوئی چیز بھی پیش نظر نہیں ہے۔ صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں جنگوں کے ذریعے جن ممالک کو انہوں نے فتح کیا، وہاں دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی اور شاندار تہذیب اور تمدن نے جنم لیا۔ اور یہ بھی کمپیئر کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اور غیر اسلام کے درمیان جنگ کے آداب میں فرق کیا ہے۔ جنگ کے آداب خود اس جز کی آیتوں میں موجود ہیں جہاں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا۔ اسلام نے جنگ کے جو آداب بتائیں ان میں سے صرف کمبیٹنٹ سے لڑنے کا حکم دیا گیا، نان کمبیٹنٹس پر ہاتھ اٹھانا حرام ہے۔ اس کا موازنہ اس جنگ سے کر کے دیکھیں جو اس وقت اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسلام کے آداب جنگ میں بچوں، عورتوں اور معذوروں کا تحفظ کرنا شرط ہے۔ مغرب جو جنگ لڑتا ہے اس میں ہسپتالوں پر بمباری کرنا، عورتوں اور بچوں کو خصوصی ٹارگٹ بنانا ان کا شیوا ہے۔ اسلام میں آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے، جبکہ اس وقت مغرب جو جنگ لڑتا ہے وہ آگ ہی کی برسات کرتا ہے۔ اسلام کے آداب جنگ میں عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا ضروری ہے، جبکہ ایرانی اور رومی جنگوں میں ایک دوسرے کے مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیتے تھے۔ مغرب نے جو جنگیں کی ان میں مقامی باشندوں کا اس طرح شکار کیا جس طرح سے ہرنوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور ان کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ آسٹریلیا میں جب یورپ کے لوگ گئے تو وہاں کے مقامی باشندوں کا اس طرح شکار کیا، وہاں کے ایبوریجنز کا اس طرح سے شکار کیا جس طرح سے ہرنوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور پوری آبادی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب کچھ لوگ وہاں بچ گئے ہیں۔ آج ان کی پارلیمنٹ معافی کے ریزولوشن پاس کرتی ہے اور ان کے لیے خصوصی رعایات اور پیکیجز کا اعلان کرتی ہے۔ جہاں ایسا نہ کر سکے وہاں انسانوں کو غلام بنا لیا اور ان کی تجارت کی۔ اسلام کے آداب جنگ میں یہ سب حرام ہیں۔ اسرائیل جو جنگ کر رہا ہے اس میں 70% عمارتوں کو اس نے مسمار کر دیا۔ اسلامی آداب جنگ میں یہ سب کام حرام فعل ہیں۔ پریزنرز آف وار کے ساتھ بھی اس نے سلوک اسلام کی تعلیم ہے، جبکہ امریکہ نے عراق میں اسیران جنگ یعنی پریزنرز آف وار کے ساتھ جو کچھ کیا دنیا اسے جانتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی وہ باتیں جو اسلام کے تصور جہاد کے تحت آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں۔ جو بھی آدمی تعصب کے عینک نکال کر اسلام کی ان تعلیمات کو دیکھے گا وہ پکار اٹھے گا کہ دنیا نے اسلام کو کس طرح سے
میڈیا اور پروپوگیشن کے ذریعے سے رسوا کیا ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔